معزز سامعین کرام، خصوصاً روزنامہ اضافہ کے تمام سینئر ذمہ داران بشمول چیف ایڈیٹر جناب فدا حسین شیرازی صاحب، اس کے علاوہ جتنے ملک صاحب تشریف لائے، تنظیم الاعوان کے پریزیڈنٹ، یوتھ ونگ کے، اور جملہ جتنے صاحبان سٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، اس کے علاوہ میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ جو اس تقریب کے اندر اپنی گوناگوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کی ان تمام گھڑیوں کو، ان تمام ساعتوں کو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، درمندانہ، عاجزانہ اور انکسارانہ، آتے ہوئے قاضی مامون رحمان عماد صاحب جو امیر جماعت اسلامی شرقی کھابڑا کے بہت معروف شخصیت ہیں، ان سے میں نے کہا تھا کہ اگر مجمع صاحب ذوق لوگوں کا ہوتا ہے تو وہاں پر کلام پیش کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور وہاں تمام اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر اجتماع کے اندر وہ ذوق نہ ہو، وہ شوق نہ ہو، وہ جذبہ نہ ہو، تو ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس نے آج اس تقریب کے اندر آ کر غلطی کی ہے۔ میں پہلا بند پڑھوں گا، صاحبان یہاں پر جو تشریف رکھتے ہیں ان کی عزت افزائی کے حوالے سے میاں محمد بخش صاحب کے شعر کا دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ پہلا یہ ہے کہ آما بے خلاصہ اندر خاصہ دی گل کرنی، بس اگلا شعر میں نہیں پڑھتا۔ تو یہاں پر جن میری بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کیا، آپ یقین کیجئے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا تَقْسِطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا مگر وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور اس کے حکم سے یہ سب کچھ آتا ہے۔ میرا آنا، آپ کا آنا، یہاں پر آپ کا بولنا، بات کرنا، یہ سب کچھ ڈیسائیڈر تھا، کیلکولیٹر تھا، اور یہ متعین تھا۔ آج کے دن کی یہ تقریب جس کا سارا سیرا رانا صاحب کے سر جاتا ہے، میں انتہائی ممنون ہوں، انتہائی مشکور ہوں کہ صاحب کلام لوگوں کو بلا کے، صاحب ذوق و شوق لوگوں کو بلا کے آپ یہ ایک بہت بڑا احسن کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تقاریب کے انعقاد کا آپ کو بار بار موقع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بات کو سننے، بات کو سمجھنے اور اس کے بار پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ میں بھی اپنا کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ ظاہر ہے یہاں پر اس طرح کا وہ ماحول نہیں، فدا حسین شیرازی صاحب نے بھی کہا، لیکن میں ظاہر ہے کہ آیا ہوں تو اس ضمن میں ایک حقیقت زندگی سے متعلق ایک غزل تھی میری، اس سے پہلے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اپنے ذوق و شوق سے میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ عرض کیا ہے مقدر کا لکھا نہ جھٹلا تو، مقدر کا لکھا نہ جھٹلا تو، لکھا تقدیر کا ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ بھی پا لیتا ہے منزل جو راہ میں سوتا رہتا ہے۔ تیرے عمل سے مشروط ہو گر تیری بقائے اخروی، تیرے عمل سے مشروط ہو گر تیری بقائے اخروی، پھر تو وہی کاٹے گا جو یہاں بوتا رہتا ہے۔ اس کو پا لینے کی دوڑ میں، اس کو پا لینے کی دوڑ میں تو نے کچھ بھی نہیں کھویا، خود کو پا لینے کے لیے تو سب کچھ کھوتا رہتا ہے۔ فقدان فکر حیات ابدی، زوال اصل یہی ہے، زندگانی فنا کے لیے تو متاع تحش ڈھوتا رہتا ہے۔
عرض کیا ہے کار خیر ہی مرکوم ہے، کار خیر ہی مرکوم ہے تیرے مدعے تخلیق میں، عمر بھر تو مگر سیئات میں جوتا رہتا ہے۔ عجب مزاج نفاست ہے تیرا، تجھے دل کی سیاہی بھول گئی، عجب مزاج نفاست ہے تیرا، تجھے دل کی سیاہی بھول گئی، تو دامن شرافت پر لگے داغ ہی دھوتا رہتا ہے۔ ورد مقبول ہی نہیں گر مطلوب دل منظور نظر نہ ہو، تو ریا کے لیے یوں ہی تسبیح کے دانے پروتا رہتا ہے۔ اس کے حساب کے خوف سے بے حساب غمگین ہے فدا، اس کے حساب کے خوف سے بے حساب غمگین ہے فدا، اپنے لبوں کو گرب و سی بھی لے اس کا دل روتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔